لیکن ان علماء حفاظ مکاتب اور مدارس کی برکت سے پھر بھی قرآن کریم محفوظ رہا۔ کبھی بغداد پر ہلاکو خانے حملہ کیا، وہاں کے کتب خانوں کو دریائے دجلہ کے حوالے کر دیا، لیکن پھر بھی ان قرآن اور حفاظ کی برکت سے یہ قرآن کریم محفوظ رہا۔ میرے آقا کے زمانے سے مکاتب اور مدارس میں پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کے ذریعے آج تک قرآن کریم محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ جس طرح کبھی روس پر حالات آئے، چنگیز خان نے قتل عام کیا اور وہاں کے مدارس اور مساجد کو استبل کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور کبھی بغداد کے اوپر حالات آئے، کبھی اسپین میں عیسائیوں کی الغار ہوئی اور وہاں انہوں نے مساجد کو استبل بنا دیا یا اپنے سرکاری دفاتر کی شکل میں تبدیل کر دیا، لیکن آج بھی قرآن کریم محفوظ ہے۔ کن کے ذریعے؟ انہی مکاتب دینیہ اور مدارس اسلامیہ کی برکت ہے، اور یہ حافظ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے علماء کرام، حفاظ کرام اور بچوں کی برکت ہے۔ جب روس کے اوپر سرخ انقلاب آیا تو ایسا محسوس کیا جا رہا تھا کہ یہ سرخ انقلاب صرف روس ہی کو نہیں بلکہ پوری ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور کمیونزم آ جائے گا، کمیونسٹ آ جائے گا، سب کے سب ملحد اور تحریے بن جائیں گے۔ سن 1973 کے اندر تو یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ جس طرح روس میں سرخ انقلاب آیا ہے اور اس نے پورے روس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، ایسے ہی پورے ایشیا پر یہ ایک عذاب بن کر چھا جائے گا اور قرآن کریم یا اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن پوری دنیا نے دیکھا، گمان یہ کیا جا رہا تھا، ایک شخص جو انجینئر تھا، کسی اسٹیل فیکٹری میں اور مل میں کام کرتا تھا، پڑوسی ملک کا، اپنے ملک سے روس گیا، ماسکو پہنچا۔ جب جمعے کا دن آیا تو اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آج جمعے کا دن ہے اور میں جمعے کی نماز مسجد میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے دوستوں نے کہا آپ کو معلوم نہیں، جب سے یہاں کمیونزم آیا ہے اور سرخ انقلاب آیا ہے، مساجد کو بند کر دیا گیا ہے۔ ماسکو میں شاید 2 مسجدیں ہی کھلی ہوئی ہوں گی، لیکن ان کے اوپر بھی پہرے دار مقرر ہے جو اس کو کھولتا ہے اور بند کرتا ہے۔ یہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اگر تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی موت کو دعوت دینے والے بن جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں اپنے ملک میں بھی مسلمان تھا، یہاں بھی مسلمان ہوں، جمعے کی نماز میں اپنے ملک میں بھی پڑھتا تھا مسجد میں، میں چاہتا ہوں کہ یہاں بھی جمعے کی نماز مسجد میں جا کر ادا کروں۔ لہٰذا دوستوں نے بتا دیا کہ یہاں پڑوس میں 2 مسجدیں ہیں، آپ جاؤ اور ان مسجدوں کا حال دیکھو۔ جمعے کی تیاری کر کے جب یہ باہر نکلے انجینئر، ایک مسجد کے پاس پہنچے، تالا لگا ہوا تھا، معلومات حاصل کی کہ کون اس کا پہرے دار ہے جو تالا لگاتا ہے۔ اس سے ملاقات کی اور ملاقات پر کہا کہ آپ تالا کھول دیجئے، میں جمعے کی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں نمازوں کے پڑھنے پر، اذانوں کے دینے پر پابندی عائد کر دی گئی، یہاں تک کہ عربی علوم کے پڑھنے پڑھانے پر، قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے پر، عربی زبان پر یہاں پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اگر آپ کو حکومت کے کارندوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو اپنی موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ کہا انہوں نے کہ آپ تو مسجد کھول دیجئے، میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد کو کھولا، یہ اندر گئے، گرد و غبار ادا ہوا تھا، صفائی کی، سب سے پہلے انہوں نے اذان دی۔ جب اللہ اکبر کی صدائیں لگائی ہیں اور مسجد کے در و دیوار سے ٹکرا کر یہ صدائیں اذان جب آس پاس کے گھروں میں پہنچی ہے اور ان کے کام
محلے کے لوگ، مرد ہو، عورتیں ہو، چھوٹے بچے ہو، تمام کے تمام اس مسجد کے باہر آ کر ہجوم کی شکل میں جمع ہو۔ انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی کیونکہ تنہا تھے، اکیلے تھے، جمعہ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ جمعے کی اظہر کی نماز پڑھ کر جب باہر نکلے تو دیکھا کافی بڑا مجمع۔ ایک بچے نے بڑے ہی خلوص لہجے میں اشارے سے کہا کہ آپ کے لیے ہمارے گھر میں ناشتے کا انتظام کیا گیا ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ یہ انجینئر کہتے ہیں کہ میں انکار نہ کر سکا، لہٰذا میں اس بچے کے ساتھ گھر میں گیا۔ جب گھر میں بیٹھے تو سامنے بچے تھے، بہت سارے مرد بھی تھے، کتنی عورتیں بھی تھیں۔ چائے ناشتے کے بغیر بعد میں نے ان سے پوچھا گھر کے ذمہ داروں سے، کیا یہ بچے قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں؟ تو بتایا کہ ہاں قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں۔ انہوں نے جو اذان دی تھی وہ تمام ہجوم جمع ہو گیا تھا، اس وجہ سے کہ ایک زمانہ لمبا عرصہ بیت گیا قرآن کریم کی آواز اور اذان کو سنے ہوئے۔ انہوں نے ایک لمبے زمانے سے اذان کی آوازیں سنی نہیں تھی۔ جب ایک لمبا زمانے کے بعد ایک شخص اذان دیتا ہے تو انہیں بڑی حیرت ہوئی اور تعجب کے ساتھ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے کہ کون ایسا شخص ہے اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے انقلاب میں، اور یہ روس میں جہاں کمیونزم ہے اور اس کا دور ہوگا۔ لیکن جان کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اذان دی اور ظہر کی نماز بھی پڑھی اور پھر دعوت میں تشریف لے گئے۔ وہاں پوچھا کہ یہ بچے قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ ان کے جیب میں پاکٹ سائز قرآن کریم کا ایک نسخہ تھا، انہوں نے وہ نکالا اور کھول کر ایک بچے کے سامنے رکھ کر کہا پڑھیے۔ اور وہ بچہ کبھی اس قرآن کریم کو دیکھتا ہے اور کبھی ان کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ کافی دیر گزر گئی لیکن قرآن کریم نہیں پڑھتا۔ انہوں نے کافی کوشش کی کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، لیکن کبھی نسخے کو دیکھتا رہا، کبھی ان کے چہرے کو دیکھتا رہا، آخر قرآن کریم کی تلاوت نہ کر سکا۔ یہ بھی حیرت میں کہ ابھی تو یہ کہہ رہے تھے گھر کے لوگ یہ بچے قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں، اور جب میں نے کہا قرآن کریم پڑھو تو پڑھ نہیں سکتے۔ پھر میں نے ان سے کہا بچے سے، بیٹا پڑھو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ جیسے ہی میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے، بچے نے فوراً وہاں سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب تو بغیر جھجک کے، بغیر اٹک کے، بغیر متشابہ لگے ہوئے، بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی رکاوٹ کے رکے ہوئے، تسلسل کے ساتھ زبانی قرآن کریم کو پڑھتا چلا جا رہا ہے، پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کافی دیر تک وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا، میں نے اس کو روکا۔ اب میں نے ان ذمہ داروں سے کہا آپ نے کہا تھا یہ قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں، میں نے قرآن کریم کھول کر رکھا تو قرآن کریم یہ نہ پڑھ سکا، اور میں نے جب زبانی قرآن کریم کی آیت پڑھی تو وہاں سے اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بات غور سے سننے کی ہے، اور اس سے اندازہ لگا سکتے ہو آپ ان مکتب کی عظمتوں کا، پڑھانے والوں کی عظمتوں کا۔ خاص طور سے آپ بھی اس بات کو غور سے سن لینا، اور پردہ نشین پردے میں بیٹھی ہوئی میری دینی ایمانی مائیں اور بہنیں بھی اس کو غور سے سن لیں اور ہمیشہ اس عبرت آموز واقعے کو یاد رکھیں کہ کن حالات میں مسلمانوں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوائی ہے، کیسے ناگفتہ بھی اور نامساعد اور ناسازگار حالات اور مخالف ماحول میں انہوں نے قرآن کریم اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، موت کی پرواہ نہیں کی ہے۔ اس بات کے خطرات اور اندیشوں کو انہوں نے ٹھوکر مار دی، چاہے ہمیں تختہ دار پر چڑھا دیا جائے، چاہے ہماری لاشیں پھانسی کے پھندے پر جھولتی ہوئی نظر آئے، لیکن ہم اپنے بچوں کو
مکاتب کے اندر جو قرآن کریم پڑھایا جا رہا ہے اس کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہی کم ہے۔ اپنا کمال نہ سمجھے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے اس محمدی مسجد کے مکتب میں داخل کر دیا، یہ ہمارا کوئی احسان ہے مکتب پر یا قرآن پر یا یہاں پڑھانے والے اساتذہ پر؟ کوئی احسان نہیں ہے۔ اساتذہ بھی احسان نہ سمجھیں اور ہم بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی دین پر قرآن پر احسان کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا کرم، تیرا احسان کہ تو نے ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، قرآن کریم کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اپنے بچوں کو قرآن کریم سیکھنے کی اے اللہ تو نے ہمیں توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ کا خوب شکر ادا کریں، کروڑ بار اللہ کا احسان اور اللہ کا شکر ہے۔ دیہات کے رہنے والے حرم میں میرے آقا کی خدمت میں آئے اور آ کر اس انداز سے اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار کرنے لگے گویا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان اور اسلام لانے کا احسان جتلا رہے ہیں۔ کہنے لگے، اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ کہ یہ آتے ہیں اور آپ کے اوپر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، تم احسان جتلا رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ فرما دیجئے ان سے اپنے ایمان اور اسلام لانے کا میرے اوپر احسان مت جتلانا۔ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اللہ نے تمہیں ایمان اور اسلام کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ کا کروڑوں بار احسان۔ اسی طرح ہم پڑھنے والے، پڑھانے والے، دین کی خدمت انجام دینے والے، مدرسے اور مکتبوں کو چلانے والے کبھی بھی قرآن پر اور دین پر اللہ پر احسان نہ جتلائیں۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو یہ روس کا واقعہ ہمارے لیے بڑا نصیحت آموز ہے۔ آج کسی نہ کسی درجے میں ہم پرامن حالات میں کسی نہ کسی درجے میں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھوا رہے ہیں، ہم قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، اپنے مکتب چلا رہے ہیں، مدارس کا نظام چل رہا ہے، یہ اللہ کا احسان۔ ان حالات میں دیکھو کہ جب مدرسوں پر پابندی عائد کر دی گئی، مکاتب پر پابندی عائد کر دی گئی، قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے پر پابندی عائد کر دی گئی، نمازوں کے پڑھنے پر پابندی عائد کر دی گئی، یہاں تک کہ اگر کسی کے گھر میں قرآن کریم کا کوئی نسخہ نظر آتا تھا تو حکومت کے کارندے ان کو لے جاتے تھے اور کہاں اس موت کے آغوش میں سلا دیا گیا کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ اسی روس میں جب سورۃ الانقلاب آیا ہے، کتنے مسلمانوں کو، علماء کرام، حفاظ اور قرآن کو پنجروں میں بند کر کے حکومت سائبیریا کے برفیلے علاقوں میں لے گئی اور وہاں ان کو بے کوف کفن اسی طرح چھوڑ دیا۔ تاحد نگاہ برفیلا علاقہ ہے اور ٹھنڈی ہوائیں ہیں، سرد ہیں، جہاں مائنس ڈگری میں سردی رہتی ہے، بے کوف کفن تڑپ تڑپ کر وہی وہ مر گئے اور کوف کفن بھی ان کو نصیب نہ ہوا۔ آج کے حالات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس انجینئر نے پوچھا کہ میں نے جب قرآن کریم ان کے سامنے رکھا تو یہ نہ پڑھ سکے، اور جب میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی تو آگے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو گھر کے ذمہ داروں نے یہ بتایا، یہ بات سننے کی ہے کہ جب روس میں سورۃ الانقلاب آیا تھا تو یہاں مدرسوں پر، مکتبوں پر، مسجدوں پر قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے پر جب پابندی عائد کر دی گئی تھی تو ہم نے یہ دیکھا اور ایسا محسوس کیا جا رہا تھا کہ شاید اب تو یہاں سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے بہت سارے مسلمان جو کسان
دکانی کا کام کرتے تھے، درزی کا کام کرتے تھے، سبزی بیچنے کا کام کرتے تھے، تہ خانوں میں کام کرتے تھے یا دوسرے پیشے اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن وہ قرآن کے حافظ تھے۔ ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ان کے حوالے کر دیا اور یہ کہا کہ تم ہمارے جگر کے ٹکڑوں کو لے جاؤ، ہمارے جگر پاشوں کو اور لخت جگر کو لے جاؤ، ہم یہ تو گوارا کر لیں گے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، ان کی جدائیگی کا صدمہ، ان کے فراق کا غم ہم برداشت کر لیں گے۔ ماؤں نے بھی کہا کہ ہم اپنے بچوں کی محبت میں ان کی جدائیگی کے صدمے کی وجہ سے اپنے کلیجے پر پتھر رکھ لیں گے اور جدائیگی برداشت کر لیں گے، لیکن یہ گوارا نہ کریں گے کہ اسلام کا چراغ بجھ جائے اور گل ہو جائے۔ اس لیے تم ہمارے بچوں کو لے جاؤ اور ان کو قرآن کریم کی تعلیم دو اور ان کو قرآن کریم کا حافظ بناؤ۔ ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قرآن کے حافظوں کے حوالے کر دیا۔ اگر وہ تہ خانے میں درزی کا کام کر رہے ہیں تو چونکہ قرآن کریم مصحف اور نسخے کی شکل میں رکھنے پر پابندی آئی تھی، اس لیے وہ پڑھاتے تھے، زبانی طور پر کام بھی کرتے جاتے تھے۔ اگر کوئی سپاہی اور حکومت کا کارندہ آتا تو وہ خاموش ہو جاتے اور اپنا کام جاری رکھتے، اور جب کوئی نہیں ہوتا تھا کام کرتے ہوئے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت ان بچوں کو قرآن کریم زبانی اور حفظ یاد کراتے اور اپنا کام کرتے رہتے۔ اگر کھیتوں میں کسانی کا کام کر رہے ہیں تو کام کرتے جاتے ہیں، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ کے ذریعے قرآن کریم کو زبانی یاد کرا رہے ہیں، حافظ بنا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ قرآن کریم کے حافظ بناتے رہے۔ جب سرخ انقلاب کا خاتمہ ہوا اور دینی اور مذہبی آزادی ملی تو کمیونسٹ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے یہاں سے قرآن کو، اسلام کو، مسلمانوں کو ختم کر دیا، لیکن کمیونزم کے خاتمے کے بعد جب یہ نکل کر آئے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں یہ معصوم بچے قرآن کریم کے حافظ تھے۔ یہ ایک ہی حافظ نہیں ہے بلکہ جتنے یہ بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں، محلے میں جتنے بچے نظر آ رہے ہیں، سب کے سب قرآن کریم کے حافظ ہیں۔ یہ ان حالات میں ان لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلوائی۔ آج ان حالات میں اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم نہ دلوائیں، حافظ قرآن نہ بنائیں، سچا پکا مومن اور مسلمان نہ بنائیں، تو ہم سے بڑا اللہ کا ناشکرا، احسان فراموش اور اس نعمت کا قدر نہ کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ نے آج ہمارے لیے حالات اسباب عطا فرمائے، اس لیے اس سے کبھی غفلت اختیار نہ کریں۔ ان مکاتب کا مقصد، اولین مقصد یہ ہے کہ ہمارا بچہ سب سے پہلے سچا پکا مومن اور مسلمان بن جائے، ہماری تہذیب اسلامی ہو۔ ان مکاتب کے اندر ان بچوں کو بتایا جاتا ہے اور یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہماری پہچان، ہماری بقا اور ہمارا تحفظ صرف مسلمان رہنے میں ہے، مومن رہنے میں ہے۔ قرآن کریم سے ہم اپنے آپ کو جتنا جوڑ لیں گے، قرآن کریم محفوظ ہے، اس سے جوڑنے کی وجہ سے ہم بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اگرچہ اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، لیکن قرآن کریم سے جتنے شعبے جڑے ہوئے ہیں تمام کی حفاظت کا وعدہ ہے، اور قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کی جگہیں، یہ مکتب، پڑھنے پڑھانے والے حفاظ اور یہ بچے قرآن کریم سے جڑ گئے تو یہ بھی محفوظ رہیں گے۔ مسلمان اگر قرآن کریم سے جڑ گئے ان کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اسیر مالٹا حضرت شیخ الہند بلکہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ جب 4 سال
بسر کر کے ملک ہندوستان واپس آئے تو انہوں نے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا کہ میں نے اپنی اسیری اور قید کے زمانے میں جو غور و فکر کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمانوں کے انحطاط، زوال، پستی اور ذلت کے اسباب میں سے اہم سبب ایک یہ ہے کہ مسلمان اختلاف اور انتشار کا شکار ہے۔ دوسری وجہ مسلمانوں کا قرآن سے رشتہ کمزور ہو گیا ہے یا ٹوٹ گیا ہے۔ اگر مسلمان چاہتے ہیں عزت کی زندگی بسر کرنا تو اتحاد اور اتفاق پیدا کریں، آپس میں اختلاف اور انتشار کو ختم کر دیں، اور دوسری چیز قرآن کریم سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں۔ ہر مسجد میں مکتب قائم کیے جائیں اور قرآن کریم کے حلقے قائم کیے جائیں۔ بچوں کو دینی مکتب میں قرآن کریم کو لفظی اعتبار سے قرآن کریم سکھایا جائے، اور قرآنی حلقے جو قائم کیے جائیں تفسیری، بچوں کو، بڑوں کو اس میں قرآن کریم کے معنی، مطلب اور تفسیر ان کے سامنے بیان کی جائے۔ جتنا مسلمانوں کا قرآن کریم سے رشتہ مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی ان کو عزت اور سرفرازی عطا فرمائے گا۔ آج ہماری ذلت، پستی کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے۔ اس نوکاوا کی کے اندر آپ سروے کر لیجئے، مسلمانوں کی کتنی پاپولیشن ہوگی، آبادی ہوگی، اور اس آبادی کے تناسب سے اس مکتب میں کتنے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ مفتی طیب صاحب کتنی تعداد ہوگی جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ اگر آپ غور کریں تو اکثریت مسلم آبادی میں ان بچوں کی ہوگی جو زیادہ تر اسکولوں میں جا رہے ہوں گے، کالجوں میں جا رہے ہوں گے، کرسچن اسکول میں جا رہے ہوں گے، غیروں کے اسکول میں جا رہے ہوں گے، جہاں ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہوگا، جہاں ان کے ایمان پر شبخون مارا جا رہا ہوگا، جہاں ان کی اسلامی تہذیب کو چھینا جا رہا ہوگا، اسلامی تمدن اور اسلامی کلچر سے بےگانہ کیا جا رہا ہوگا، زیادہ تعداد ان کی ہوگی، اور وہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر وہ نہیں پہچانیں گے قرآن کیا ہے، وہ نہیں پہچانیں گے اللہ سے ہمارا رشتہ کیا ہے اور اللہ کی معرفت کیا ہے، عقائد سے بےگانہ ہوں گے، وہ نبی کی تعلیمات اور سیرت سے غافل ہوں گے، وہ صحابہ کرام کی سیرت اور ان کی زندگیوں کو نہیں جانتے ہوں گے، وہ اسلامی تہذیب اور کلچر کو نہیں جانیں گے۔ اس مکتب میں بتایا جاتا ہے، سبق پڑھایا جاتا ہے ان بچوں کو کہ ہماری پہچان اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب میں کہ ایک غیر مسلم بھی ہے جو کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن بچوں ہم بھی کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، لیکن کیا فرق ہے ان کے کھانے اور پینے میں، ہمارے اور کھانے پینے میں؟ کیا کوئی فرق ہے؟ بتا سکتا ہے؟ لیکن یہ مکتب کے بچے بتائیں گے کہ غیر مسلم بچوں کے کھانے اور پینے میں اور ان بچوں کے کھانے اور پینے میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے وہ جب کھاتے ہیں تو ہاتھ نہیں دھوتے ہیں۔ مکتب میں بتایا جاتا ہے ہماری تہذیب، اسلامی تہذیب، میرے آقا کی سنت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے، کھانے کے بعد بھی ہاتھوں کو دھویا جائے۔ وہ بھی کھاتے ہیں، یہ بھی کھاتے ہیں، لیکن وہ الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے استنجا کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے بچے مکتب کے اندر پڑھنے والے، ان کو شروع سے ہی بتایا جاتا ہے، ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم جب کھائیں گے تو سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے۔ میرے آقا کی سنت ہے، ہماری اسلامی تعلیم ہے، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، کسی چیز کا نام نہیں لیتے، لیکن ہماری اسلامی تہذیب ہے کہ ہم اللہ کا نام لے کر کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کھاتے ہیں، دعا پڑھ کر کھاتے ہیں، دسترخوان بچھا کر کھایا جاتا ہے، ایک ساتھ بیٹھ کر کھایا جاتا ہے، وہ اکائیوں میں کھانا کھاتے ہیں۔ کتنے فرق ہیں ان کے اور ہمارے کھانے میں۔ ہمارا بچہ جب اسکول میں پڑھے گا
اور اتنی بڑی تعداد اور والدین کی بھی ہے جن کے بچے ہیں وہ بھی اس بات کو گوش گزار کر لے اور گرہ میں باندھ لے کہ ہمارے بچے جب اسکولوں میں جائیں گے تو بنیادی تعلیم سے ناواقف ہوں گے، پھر آگے بڑھ کر کیا پہچان رہے گی اسلامی تہذیب کی اور غیر اسلامی تہذیب کی؟ کوئی شناخت نہیں ہوگی، کوئی پہچان نہیں ہوگی۔ وہ بھی کپڑے پہنتے ہیں اور ہمارے بچے بھی کپڑے پہنتے ہیں، ہم بھی، لیکن ان بچوں کو اس مکتب میں بتایا جاتا ہے کہ آپ غسل کر کے پہنیں، اور غسل میں 3 فرض ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ پاکی کس کو کہتے ہیں، طہارت کس کو کہتے ہیں، صرف وہ صفائی کو جانتے ہیں۔ اور یہ بھی اسلام کی خوبی ہے کہ کسی دین دھرم میں طہارت کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، اس میں طہارت بھی ہے اور صفائی بھی ہے، دونوں چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ صفائی ستھرائی بھی اختیار کرو اور پاکی بھی اختیار کرو۔ صفائی ستھرائی ایک الگ چیز ہے اور پاکی ایک الگ چیز ہے۔ ایک کپڑا صاف تو ہو سکتا ہے سفید، لیکن یہ ممکن ہے کہ اس پر پیشاب کے چھینٹے آ گئے ہوں تو دیکھنے میں تو صاف ستھرا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ناپاک ہے۔ اب اسکول کالج میں پڑھنے والے بچے کھڑے ہو کر اسی طرح پینٹ میں پیشاب کرتے ہیں، آدھا پیشاب باہر اور آدھا پیشاب کپڑوں میں۔ اب یہ صاف ستھرا تو نظر آ رہا ہے کہ اسکول کے ڈریس میں ہے، لیکن حقیقت میں وہ ناپاک لباس میں ہے۔ پیشاب جب اس کے بدن پر لگ گیا تو اس کا بدن بھی ناپاک ہو گیا۔ تو وہ بھی کپڑے پہنتے ہیں، ہمارے یہ مکتب کے بچے بھی کپڑے پہنتے ہیں، لیکن یہ صفائی کے ساتھ پاکی کو اختیار بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان میں ظاہری طور پر آپ کو صفائی تو نظر آئے گی، لیکن وہ پاکی سے بالکل عاری اور کھولے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ پاکی کس کو کہتے ہیں۔ مکتب کے اندر دونوں سبق پڑھائے جاتے ہیں، سواری پر وہ سوار ہو کر بسوں میں، گاڑیوں میں، اسکولوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، خانم خانم بسوں میں سوار ہوئے، گاڑیوں میں سوار ہوئے اور اسکول میں چلے گئے۔ لیکن ہمارے بچے بھی جب آتے ہیں پڑھنے کے لیے، اگر بائک سے آتے ہیں، کوئی ان کا رشتہ دار یا ان کا سرپرست چھوڑنے کے لیے آتا ہے، اس مکتب میں بتایا جاتا ہے کہ ہماری اسلامی تہذیب یہ ہے کہ جب سواری پر سوار ہو تو بسم اللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، یہ دعا پڑھ کر سوار ہوا جاتا ہے۔ وہ